تقاضا ہے، یہ کوئی اتفاقیہ کردار نہیں ہے۔ حضور ذرا غور فرمائیے گا، دیکھیں کیا طاقت حاصل ہوگی اس ذات گرامی کو۔ میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں جناب زینب کے حوالے سے پڑھتے ہوئے کہ دیکھیں میں آپ کے سامنے خطبہ پڑھ رہا ہوں، اسے خطبہ پڑھنا کہتے ہیں نا، یہ میں آپ کے سامنے خطبہ پڑھ رہا ہوں، کتنا ذہنی سکون چاہیے بات کو صحیح سے ڈیلیور کرنے کے لیے۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ، یہ ہر ممبر پہ آنے والا جانتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، ذرا سنیے گا۔ علماء نے لکھا ہے، یہ دستکار شرازی صاحب نے بھی لکھا، اور بھی لوگوں نے جنہوں نے جناب زینب کے خطبوں کی شرح لکھی ہے نا، وہ فرماتے ہیں جو بیوی نے خطبے پڑھے ہیں دمشق اور کوفہ میں، الفاظ کا چناؤ، جو اصطلاحات بی بی نے استعمال کی ہیں، وہ اس بات کی غمازی کرتی ہیں جس ہستی نے یہ خطبے دیے ہیں نا وہ مقاصد بعثت انبیاء سے آگاہ تھی، وہ علوم قرآنی سے آگاہ تھی۔ توجہ فرما رہے ہیں جی، وہ تقاضائے دین کی پہچان رکھتی تھی۔ اچھا، اور جس بات پہ میں حیران ہوں بطور طالب علم، وہ فرماتے ہیں بی بی نے جو اصطلاحات اور جو الفاظ استعمال کیے ہیں نا، جو طرز تخاطب ہے جناب زینب کا، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ بی بی ہدایت کے نفسیاتی اصولوں سے آگاہ۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ ہدایت کے نفسیاتی اصول کیا ہوتے ہیں؟ بات کرنے والے کو پتا ہونا چاہیے وہ کن میں بیٹھا ہے، ان کی پسند ناپسند کیا ہے، ان کا مکتب کیا ہے، ان کے عقائد کیا ہیں، ان کے نظریات کیا ہیں، ان کی سوچ کیا ہے، ان کی بود و باش کیا ہے، ان کے آئلی معاملات کیا ہیں، ہر شے سے آگاہ ہو گئے۔ اس آپ کے خیال میں مجھے بھی لے جا کر اگر جامع مسجد کسی مکی مسجد میں بٹھا دیا جائے اور وہاں پر بھی ایک مجمع ہو، کیا میں اسی انداز میں گفتگو کروں گا؟ توجہ فرما رہے ہیں جی، اگر مجھ میں تھوڑی خطابت کی سائنس ہے میرا انداز بدل جائے گا، الفاظ کا چناؤ بھی بدلے گا۔ توجہ فرمائیں، اسے کہتے ہیں ہدایت کے نفسیاتی اصول۔ میں بھی آپ کے سامنے پڑھوں، آپ سارے میرے ہم مکتب ہیں، جو ذکر میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں یہ شاید میرے کرنے کے شوق سے زیادہ آپ کے سننے کا شوق ہے۔ توجہ ہے جی، مجھے سو کوئی ٹینشن نہیں ہے، کھانے پینے کی کوئی ٹینشن ہے، میں جہاں جا رہا ہوں مجھ سے پہلے پوچھا جا رہا ہے حضور کھائیں گے کیا، پیئیں گے کیا، کوئی پرابلم، میں بڑے لطف میں بیٹھا آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں۔ آپ کے خیال میں اگر یہاں آنے سے 2-4 منٹ پہلے مجھے کال آ جاتی، خدا نہ خواستہ بیٹے یا بیٹی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا، اگر خدا سب کی اولاد کو محفوظ رکھے، آپ کے خیال میں اتنے اطمینان سے بیٹھ کے یہ 12 کی گفتگو آپ کے سامنے کر رہا ہوتا، میرے الفاظ ٹوٹ رہے ہوتے، ایک جملہ دوسرے جملے سے نہ مل رہا ہوتا، آپ نے سنتے ہوئے کہہ دینا تھا کوئی پرابلم ہے مولانا سے۔ توجہ ہے جی، حضور یاد رکھیں نفسیات کے لیے ذہن کا مطمئن ہونا لازمی ہے۔ میری بات میں آپ کو بتاؤں علی کی بیٹی کیا ہے، توجہ ہے جی، اب آپ نے سنا وہ خطبے، میں عرض نہیں کرنا چاہتا، آپ کے ذہنوں میں بی بی نے وہ خطبے دیے کس ماحول میں؟ توجہ ہے جی، مجمع دشمنوں کا، قاتلوں کے مجمع میں جو خطبے پشت ناکہ پہ دیے، ممبر سلونی پہ نہیں، اس کے متعلق 1400 سال بعد علماء شرح لکھ رہے ہیں جس نے دیے ہیں وہ ہدایت کے نفسیاتی اصولوں سے آگاہ، وہ انبیاء کی مقاصد بعثت سے آگاہ ہے۔ حضور اب جملہ عرض کروں اگر توجہ ہو، جب مصائب کی ایسی معراج پہ جا کر بھی حضور اس اطمینان سے ابلاغ حق کرے اسے نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ واہ 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 واہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، واہ واہ واہ۔ حضور سوچیں کیا نفس مطمئنہ زینب، وہ مصائب کی معراج میں بھی اس انداز اور حضور وقت مختصر ہے میں عرض کروں، علماء شرح لکھنے والوں نے کمال کیا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں بی بی کوفے میں بھی بی بی نے خطبہ دیا، بی بی نے دمشق میں بھی دیا، فرمایا دونوں جگہ انداز مختلف ہے، الفاظ کا چناؤ، ہدایت کے نفسیاتی اصول ذرا سمجھیے گا، اور ذرا سمجھے میں اب آپ کو ایک جملے میں بتانے جا رہا ہوں علی کی بیٹی علی کیسے ہے۔ توجہ ہے جی، دونوں شہروں کا مزاج مختلف ہے، آپ کو پتہ ہے آپ بخاری شریف اٹھا کر پڑھ لیں چاہے رسول کافی اٹھا کر پڑھ لیں، آپ اپنی کتب اربع پڑھیں چاہے ان کی صحیح ستہ پڑھیں، اکثریت روات کی کوفے سے نکلی، کوفہ محدثوں کا شہر تھا،
یہ شہر سب سے پہلے فوجی چھاؤنی کے طور پہ بنایا گیا، بعد میں مولا امیر یہاں پر رہے ہیں حضور، اس وجہ سے جہاں باب مدینہ العلم بیٹھتا ہو تو اس کی ظرفیت تو بدلنی تھی۔ یہ روایت کا شہر ہے، سارے راوی کوفی، آپ کو 90% عالم اسلام کی روایتوں کے جو راوی ہیں وہ آپ کو کوفے سے نظر آئیں گے۔ کوفہ راویوں کا شہر تھا، محدثوں کا شہر تھا، دمشق جاہلوں کا شہر، گواروں کا شہر۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں ایک جملہ ہی صرف عرض کرنا چاہوں گا، وہ اتنے بڑے جاہل تھے جو موقع پڑنے پر اونٹ اور اونٹنی کا فرق بھی نہیں جانتے۔ توجہ فرما رہے ہیں، وہ تھا جاہلوں کا شہر، کوفہ تھا محدث۔ بی بی نے دونوں جگہ الگ انداز میں، یہ علی کا طرز تھا، جب میدان چلتا بدلتا تھا نا، علی کی ذوالفقار انداز بدلے جب میدان بدلتا تھا مولا علی کا انداز بدلتا تھا۔ راوی آیا، مولا سفین میں کھڑے ہوئے تھے، اس نے آ کے رکاب میں ہاتھ ڈالا، اس نے کہا یا علی، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا سوال کر۔ اس نے کہا یا علی، میں نے آپ کو جمل میں بھی لڑتے دیکھا ہے، میں نے آپ کو یہاں بھی لڑتا دیکھ رہا ہوں، یا علی آپ کا انداز بدلا ہوا۔ مولا نے فرمایا تو نے کیا محسوس کیا؟ اس نے کہا جمل میں نا آپ سامنے آنے والے کو مارتے نہیں تھے، زخمی کر کے بھگا رہے تھے۔ میں نے دیکھا تھا جمل میں جو آپ کے سامنے آتا تھا آپ زخمی کر کے بھگا دیتے تھے، یہاں تو آپ بخش ہی نہیں رہے، جو آ رہے آپ کام اتار دیتے ہیں۔ تو سرکار یہ فرق کیوں ہے؟ مولا مسکرا دیا۔ آپ نے فرمایا تو نے صحیح فرق محسوس کیا۔ کہا مولا اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سن، جمل میں جو ان کی سینٹرل لیڈرشپ تھی نا وہ تو پہلے ہی ضائع ہو گئی تھی، وہ تو پہلے ہی ختم ہو گئے تھے، تو میں اس لیے بھگا رہا تھا جس نے میدان چھوڑنا تھا اس نے واپس نہیں آنا تھا، جو ہے دوستان ہے، لہٰذا میں بھگا رہا تھا، جو بھاگے گا وہ واپس نہیں آئے گا۔ پر یہاں ان کا لیڈر پیچھے بیٹھا ہے، جسے بھیجوں گا ہو سکتا ہے محرم کر کے واپس آ جائے، میرے کسی ساتھی کی جان لے۔ حضور مولا علی یاد رکھے، رسول نے فرمایا تھا انا و علی ابا هذه الامه، میں اور علی امت کے باپ ہیں۔ کتنا شفیق باپ ہے۔ علی بتا رہے ہیں قتل کرنا میرا شوق نہیں مجبوری ہے۔ یہ ماؤں کی محنت ہے حضور، شہر کے حالات خراب ہوں، ماں بچے کو گھر سے نکلنے نہیں دیتی، مسئلہ جلوس ازا کا ہو گھر میں رہنے نہیں دیتی۔ یہ حوصلے لیے کہاں سے؟ یہ زینب کا حوصلہ ہے جو تقسیم ہو رہا ہے، یہ نسلوں میں ہماری ماؤں میں زینب کا حوصلہ ہے۔ بے شک حضور میں کہاں سے جناب سکینہ کے مثال کا دوستو، یہ دو کردار کربلا میں علی اصغر اور سکینہ، انہوں نے صبح قیامت تک ہر انسان کا واضح کیا ہے حسین کے قاتلوں کا دین چھوڑو، انسانیت سے بھی تعلق ہے۔ 4 سال کے بچے کو تماچے مارے جائے، میں عرض کرتا ہوں 4 سال کے بچے کو تماچا مارا جائے، وہ روتا بعد میں ہے، حیران پہلے رہے کہ آخر میرا قصور کیا تھا۔ کربلا سے لے کر زندان شام تک سکینہ یہی سوال کرتی رہی میرا قصور کیا تھا۔ عجب رنگ نہیں بھرا زینب یہ شہادت مظلوم کربلا میں سکینہ نے، خدا کی قسم دنیا کے کسی ذاکر کے لیے ممکن ہی نہیں ہے وہ شہادت حسین پڑھے اور سیاق و سباق میں سکینہ کے جملے میں۔ سکینہ شہادت حسین کے سیاق میں بھی ہے، سباق میں بھی ہے، ابتدا بھی سکینہ کے ساتھ ہے، انتہائی شہادت بھی سکینہ میں۔ بس میں وہی 2 جملے عرض کر کے آپ کی زحمت تمام کر دوں گا۔ آپ جانتے ہیں نا مظلوم کربلا سوار ہوئے، ایک مرتبہ ایڑ لگائی، راہوار چلتا ہی نہیں۔ امام نے فرمایا راہوار میں جانتا ہوں تو بھی بڑا تھک گیا، سارا دن تو نے میرے ساتھ لاشیں اٹھائے، مگر دیکھ اب تیری زحمت کے تمام ہونے کا وقت آ گیا، اب فقط مجھے لے کے جانا ہے، مجھے واپس تو لے کر نہیں آنا۔ پھر ایڑ لگا
लगाते हैं, राहवार नहीं चलता, बार बार अपना चेहरा अपने सुमो की जानिब लेकर जाता है। अब जो मजलूम करबला ने नीचे देखा, आई कयामत नहीं आ गई, देखा नन्हे सुलझना के सुमो के ऊपर है, राहवार तुझे खुदा का वास्ता मेरे बाबा को लेकर ना जाना। सुबह से जो भी मैदान में गया वो मेरा चचा अब्बास गया वापस नहीं आया, मेरा चचा अली अकबर गया, मेरा भाई अली अकबर गया पलट करना आया, मेरा बाबा बड़ा प्यासा, मेरा बाबा बड़ा थका हुआ। मेरा मौला एक मर्तबा ज़ीन से जमीन पर आए, मेरे मौला जमीन पर बैठे, सकीना को गोद में लिया, चूम के कहते सकीना मरने वालों से इतना प्यार नहीं किया। सकीना तड़प के कहने लगे हैं बाबा मरने जा रहे हैं? हाँ, कहा सकीना मेरे मुकद्दर में शहादत है। तड़प के सकीना कहने लगी बाबा अगर आप शहीद हुए मैं क्या हो गई? कहा मेरी लाल तू यतीम हो जाएगी। बाबा यतीमों की निशानी क्या होती है? फरमाया गिरबान चाक होता है, सर में खाक होती है, नन्हे नन्हे हाथ करबला की रेत पे गए, लेकर रेत अपने सर में डाली। कहा बाबा अगर खुद जा रहे हो हमें नजफी पहुंचा दो, मैं जाके कहूंगी दादा अली इस उम्मत ने हमारा हक पावा। दोस्तों इमाम करबला में जगह जगह बड़े मजलूम, मगर खुदा की कसम ये एक इंतहाई मजलूमियत का लम्हा है। आपने देखा आप कहीं सफर पे जाने लगे ना, नन्हा बच्चा आपको सख्ती से जकड़ लेता है, बच्चा इजाजत नहीं देता कि बाबा आप जाओ, बच्चा इजाजत नहीं देता। हुजूर कितना मुश्किल मरहला होता है, आप कितनी तसल्लियां देते हैं, मगर आप हमेशा ये कहते होंगे मुतमईन रह मैं वापस आ जाऊंगा। आप ये कहते हैं ना मैं वापस आ जाऊं। मजलूम कैसे कहे सकीना मैं वापस आ जाऊंगा? मजलूम कैसे बताए सकीना को? हुजूर सकीना सख्ती से चिमट गई इमाम के साथ। सकीना जो उस वक्त इमाम ने दुआ मांगी, खुदा की कसम सुबह क़यामत तक ये दुआ हर अज़ादार के मातम के लिए काफी। मुझे इस लम्हे इमाम बड़ा गरीब लगा। जानते इमाम ने रोती आंखों से कहा या अल्लाह सकीना को नींद आ जाए। मेरे मौला ने रोकर कहा या अल्लाह सकीना को नींद। इतना कहना था सकीना फौरन नींद में आ। इमाम ने ज़ैनब को थमाया। एक मर्तबा इमाम चले गए, थोड़ी देर बाद आसमान ने रंग बदलना शुरू किया। सकीना निकली खेमे से, भागी मक्तल की जानिब। उस वक्त पहुंची जब मलून के हाथ में खंजर था। इमाम का मामा उतार के जुल्फों में हाथ डाल रहा था। सकीना ने आके खुद को बाबा पे मलून ने बालों से सकीना को पकड़ तमाचे मार के जुदा किया। सकीना मातम करती हुई वापस आ गई। थोड़ी देर बाद सकीना ने देखा खाली राहवार आ रहा है, उसकी पेशानी पे लहू लगा। सकीना समझ गई मेरा बाबा मारा गया। ये नहीं पूछा बाबा कैसा है, आगे बढ़ी, कटी हुई बागें थामी, बस एक ही सवाल किया, राहवार बस इतना बता दे किसी ने मारा